السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج کل کا ماحول چل رہا ہے، یعنی یہ دینداری سے دور ہونا اور گناہوں کی طرف مبتلا ہونا، یعنی کہ آج ماحول ایسا چل رہا ہے کہ دینداری تو دور ہے ہم سے اور ہم گناہ گاری کی طرف بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، چاہے وہ ذریعہ کوئی سا بھی ہے۔ اس میں آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بڑے لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، وہ آج ماحول ایسا ہے کہ ہم جو چل رہے ہیں اس راہ پر چل رہے ہیں کہ جہاں گناہ گاری زیادہ ہے، یعنی کہ دینداری سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ دینداری کی ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں دینداری نہیں ہے، اس وجہ سے ہم گناہوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں، ان گناہوں سے پاک ہو جائیں، ہم جو چلیں اللہ کے راہ پر چلیں۔ اب اس کا ذریعہ بھی ہے، اگر ہم کو اپنے بچوں کو اگر ہمیں نیک راہ پر چلانا ہے تو وہ کیسے چلیں گے؟ وہ اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالنا ہے۔ جیسے کہ اسکول ہوتا ہے ایسے ہی مدرسہ ہے۔ اسکول میں دنیا کی تعلیم سکھائی جاتی ہے اور مدرسے میں دین کی تعلیم سکھائی جاتی ہے۔ تو اس لیے بچوں کو جو ڈالیں مدرسے میں بچوں کو ڈالیں، اور مدرسے میں بچوں کو جب ڈالیں گے آپ، وہ تھوڑی دین کی بات سیکھے گا، دعائیں سیکھے گا، سنتوں کے بارے میں سیکھے گا، کلام پاک سیکھے گا، نمازیں سیکھے گا۔ جو بچہ یہ گھر میں رہ کر نہیں سیکھ سکتا وہ مدرسے میں سیکھے گا۔ اسکول میں بچے جاتے ہیں، کتنا وقت اسکول میں گزارتے ہیں، یعنی کہ صبح میں 7 بجے 8 بجے بچے جاتے ہیں، دوپہر کو آتے ہیں، یعنی کہ 6-7 گھنٹے 5 گھنٹے جو بھی بچے اسکول میں گزارتے ہیں۔ تو ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مدرسے میں بھیجیں۔ اب جیسا کہ بچے دنیا کی تعلیم تو سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم بھی سیکھنی ہے۔ آج جو یہ ماحول چل رہا ہے یہ اس وجہ سے چل رہا ہے کیونکہ ہم نے بچوں کو تعلیم دین کی نہیں دی، ہم نے دنیا کی تعلیم دی ہے۔ جہاں اسکول میں اتنا پیسہ اڑتا ہے، یعنی کہ ہزار روپے جاتے ہیں، ماں باپ وہاں پڑھواتے ہیں، لیکن مدرسے میں نہیں پڑھانا گوارا کرتے ہیں۔ آج یہی بچے اتنے نمازوں کو چھوڑتے ہیں، آج یہی بچے کلام پاک نہیں پڑھنا جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں کبھی مدرسے کا منہ تک نہیں دکھایا۔ نماز جو ہوتی ہے، اب نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، اور نماز کیسے پڑھنی ہے وہ سکھائی جاتی ہے مدرسے میں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالنا ہے، وہاں پر وہ اچھی باتیں سیکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مسجد میں ٹائم دینا ہے۔ جب ہم مسجد میں ٹائم دیں گے، جب ہم مسجد میں جا کر نمازیں پڑھیں گے، تو جب یہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ آج ہم مہمانداری میں جانے کو تیار ہیں، آج ہم دوسروں کے گھر میں جانے کو تیار ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کو تیار نہیں۔ جہاں عزت ملتی ہے، جہاں دولت ملتی ہے، وہاں پہ آنے کو تیار نہیں۔ جو ہم دنیا میں پیسہ کماتے ہیں وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا، اور جو نیکی کمائیں گے وہ آخرت میں کام آئے گی۔ اگر ہم پیسہ کمانے میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے دے رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے مسجد میں دیں، تاکہ پیسوں کے ساتھ ساتھ ہماری نیکی بھی کمائی جائے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، وہاں صرف نیکیاں دیکھی جائیں گی۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر میں وقت دینا ہے، اللہ کے گھر میں ٹائم دینا ہے۔ وہاں تو اللہ کا گھر تو ایسا ہے کہ انسان اللہ کے گھر میں گیا اور جا کر اس نے اللہ سے توبہ کی کہ اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ جب باہر نکلا تو سارے گناہ معاف۔ ایک اللہ کا گھر ایسا ہے، انسان گھر میں گیا اور وہاں پر جا کے اس نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ اور ایک یہ بات ہے کہ انسان جب اللہ کے گھر میں جا کر نماز پڑھتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے چلے گئے، یعنی کہ دعا نہیں مانگی،
کچھ گھر میں عورتیں بھی ہوتی ہوں گی کہ نماز پڑھی، دعا نہیں مانگی اور چلے گئی۔ دیکھیے دعا بھی ایک عبادت ہے، دعا بھی ہمیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم دعا نہیں مانگتے، دنیا میں تو ایسا ہے اگر کسی سے اگر ہم مانگتے رہیں کہ 1 روپے مانگ لے، 10 روپے مانگ لے، 1000 مانگ لے تو وہ الکسا جاتا ہے، وہ اس سے بچنے لگتا ہے۔ لیکن ایک اللہ کی ذات ایسی ہے، اگر اس سے نہ مانگو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو مجھ سے نہیں مانگ رہا تو میں تجھے دوں گا بھی نہیں۔ تو اس لیے فرضوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ انشاءاللہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم مسجد میں ٹائم دیں، اور مسجد میں ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جا کے عبادت کرے۔ صرف یہ نہیں کہ مسجد میں پہنچے، وہاں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے لگے۔ مسجد میں جانے کے بعد وہ بہتر انسان ہے جو مسجد میں نہیں آیا۔ وہ کیوں؟ ایک انسان مسجد میں جا کر دنیا کی باتیں کر رہا ہے، دنگے کر رہا ہے، تو اس سے بہتر تو وہی ہے جو نہیں آیا۔ اس سے مسجد کی بید بھی تو نہیں ہو رہی۔ تو مسجد میں جا کر عبادت کرنا، مسجد میں جا کر خدا کو یاد کرنا، یہ کرنا ہے ہمیں۔ جب ہی ہم اسی جو ماحول چل رہا ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہمیں کیا سکھانا ہے کہ جیسے کہ نماز کا وقت ہوا، نماز کو بھیجیں۔ آج ماں باپ نماز کو نہیں بھیجتے، اذان کا وقت ہو جاتا ہے، چھوٹے بچے موبائل دیکھتے رہتے ہیں لیکن ماں باپ بند نہیں کرتے۔ نماز ہو جاتی ہے، ماں باپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ نماز کو چلے جاؤ۔ چھوٹے بچوں کی تو بات الگ ہے، لیکن بڑے بڑے جوان نہیں جاتے۔ یہ چھوٹے بچے کی بات اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ صرف ایسا ہوتا ہے جیسے چکنی مٹی ہوتی ہے۔ ہم چکنی مٹی کو کہیں کو بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ جو کمہار برتن بناتا ہے اس سے چکنی مٹی سے ہی وہ کبھی مٹی کے گملے بنا دیتا ہے، اور کبھی کچھ گولک بنا دیتا ہے، کبھی کچھ بنا دیتا ہے، کبھی کچھ بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ چکنی مٹی شروعات میں ایسی ہوتی ہے، کہیں کو بھی کر دو اسے وہ وہیں کو مڑ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اسے سکھایا جاتا ہے، اور سوکھنے کے بعد وہ صرف ٹوٹتی ہے اور اس پہ سیدھی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی بچے ہیں، اب بچے چکنی مٹی کی طرح ہیں، انہیں اگر دین کی لائن میں اگر ہم اللہ کی طرف لے جائیں گے تو بچے چل جائیں گے۔ اگر وہ بچے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، اس کے بعد نہیں چلیں گے۔ اس کے بعد جو شروعات سے ہی کرتے آ رہے ہیں وہ اس پہ ہی رہیں گے۔ وہ ہاں یہ بات الگ ہے، اگر اللہ چاہے اللہ ہدایت دے سکتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم مسجد میں ٹائم دیں، زیادہ سے زیادہ بچوں کو مدرسے میں ڈالیں اور مسجد میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں۔ تیسری چیز کہ ہم زیادہ سے زیادہ عالموں کی مجلس میں بیٹھیں، عالموں کی صحبت میں رہیں۔ اگر ہم عالموں کی صحبت میں رہیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ عالموں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ آج ماحول یہ ہے، آج جو معاشرے میں چل رہا ہے یہ چل رہا ہے کہ اگر ہم عالموں کی صحبت کی تو دور کی بات ہے کہ ہم عالموں کو بھی برا سمجھتے ہیں، چاہے اس میں حافظ ہو، چاہے اس میں قاری ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، ان کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا، یعنی کہ نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا۔ جیسا کہ قیامت کے روز جب اللہ کے سامنے حساب کتاب ہوئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو لوگ کو بلائے گا، ان لوگوں کو جو گناہ نہیں کرتے۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ ہی کرتے رہتے ہیں، تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ نہ کرتے ہوں۔ قیامت کے روز اللہ بلائے گا ان لوگوں کو جو گناہ نہیں کرتے، ان کو اپنے پاس بلائے گا، اور بلانے کے بعد ان کے ساتھ جو رہا کرتے تھے ان کے ساتھ ان کی بھی بخشش فرما دے گا۔ جیسا کہ کسی کے گھر میں کوئی مہمان آئے، ان کے ساتھ ان کا نوکر آئے یا ان کا ڈرائیور آئے، تو جیسے کہ مہمان کی قدر ہوتی ہے، مہمان کے سونے کا انتظام کیا جاتا ہے، مہمان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، جیسے مہمان کو پوچھا جاتا ہے، ایسے جو ان کے ساتھ آتے ہیں، یعنی کہ ان کا ڈرائیور ہو یا ان کا نوکر ہو، ایسے اس کو ہی پوچھا جاتا ہے، اس کی بھی دیکھ بھال ایسے کی جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ جو مہمان ہیں ان کی وجہ سے۔ تو قیامت کے روز بھی ان کی بھی ایسے ہی بخشش کی جائے گی جو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو ہمیں عالموں کی، ہمیں نیک بندوں کی مجلس میں بیٹھنا ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو
اپنے والدین اگر نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز کا حکم دے، نماز کو کہیں۔ اب اگر والدین نماز پڑھتے ہیں، بچے نماز نہیں پڑھتے، بچوں کو کہیں کہ نماز پڑھا کرو۔ چھوٹے بچے ہیں انہیں زبردستی نماز پڑھائیں، اگر جوان ہو گئے تو انہیں نماز کے لیے ٹوکا کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ نماز کا حکم دیجئے، نیک کاموں کا حکم دیجئے، یعنی کہ دوسروں سے کہیں کہ آپ یہ کام کر لیں، یہ نیک ہے، آپ نماز پڑھ لیں۔ آپ دوسروں کو کہیے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ ہمارا جو فرض ہے، ہم کو اپنا فرض پورا کرنا ہے دوسروں کو نیک کام کے لیے، اور جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کرے گا، یعنی کہ دل پھیرنا اللہ کا کام ہے، وہ اللہ کرے گا۔ تو ہم سب کو جو حالات چل رہے ہیں، ہمیں ان حالات سے بچنے کے لیے ہمیں مدرسے میں اپنے بچوں کو ڈالنا چاہیے، تاکہ وہ آگے چل کر ولی بنے، آگے چل کر نیک بندے بنے، نمازی پرہیزگار بنے۔ ہمیں جو بڑے ہو چکے ہیں انہیں مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے، اور تیسری چیز جو ہے، ہمیں نیک بندوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، جو عالم ہیں ان کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے فتنے ایسے برسیں گے جیسے کہ بارش کی بوندیں برستی ہیں۔ اب جو ماحول چل رہا ہے، اب تو ہر قدم پہ گناہ کی، ایسا ہوتا ہے کہ ہر قدم پہ ہی گناہوں کا خطرہ ہے کہ کہیں یہاں گناہ نہ ہو جائے، کہیں یہاں گناہ نہ ہو جائے۔ اب شیطان ہم پہ حملہ اس لیے تو کرتا ہے کیونکہ ہم عالموں کی مجلس سے دور ہیں، ہم پہ حملہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ ہم مسجدوں میں نہیں جاتے۔ اگر ہمیں ان فتنوں سے، ان گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ حالات یہ ایسے چل رہے ہیں کہ ہر قدم پہ گناہوں کا خطرہ ہے، ہر قدم پہ یہ ڈر ہے کہیں ہماری نیکی ختم نہ ہو جائے، یعنی کہ گناہ گاری ہر جگہ پھیلی پڑی ہے، دنیا میں کہیں بھی چل جائے ہر جگہ گناہ گاری ہے۔ تو اس لیے ہمیں اگر بچنا ہے تو ہمیں اللہ کے گھر کو پکڑنا ہوگا، ہمیں کلام پاک کو پکڑنا ہوگا، عالموں کی مجلس کو پکڑنا ہوگا، مدرسوں کو پکڑنا ہوگا۔ جب ہم ان کو پکڑیں گے، شیطان ہمارا پیچھا جب چھوڑ دے گا۔ دیکھیے، اگر ہم اللہ کی رسی کو پکڑیں گے، مسجدوں میں جائیں گے، تو اللہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، پھر شیطان کو ہمارے پیچھے کیوں لگائے گا؟ پھر تو اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی مسجدوں کو پکڑنا ہے، اللہ کی مسجدوں میں جانا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی ہیں، 24 گھنٹے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ابھی سے ہی اپنے بچوں کو نیک راہ پر چلانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو ہمیں مدرسوں میں ڈالنا ہے۔ جو جوان ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، انہیں اپنی عبادت میں، یعنی کہ عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے، عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، چاہے وہ عبادت نماز کے وقت نماز پڑھنی چاہیے، اور کلام پاک کا ایک وقت بنا لے کہ ہمیں اس وقت کلام پاک پڑھنا ہے، تو ہمیں اس کا وقت بنا لیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور ایک تسبیح ہے، تسبیح ہیں، تسبیح اگر ہم پڑھیں گے 24 گھنٹے میں، تو ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور دعا ہمیں زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے۔ دعا سب کے لیے کریں، اپنے لیے کریں، والدین کے لیے کریں، بھائی بہن کے لیے کریں، ہمارے لیے بھی کریں، کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم باتیں سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔